ولا تقربوا الزنا، تم زنا تو دور کی بات ہے اس سے قریب تک بھی مت جاؤ، قریب تک بھی مت جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں سے اور اس کے بعد زبان سے، انسان یہاں سے قریب ہوتا ہے۔ ایک اجنبی مرد کسی کو دیکھتا ہے، عورت کو، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، پھر بات چیت کرتا ہے، یہ ڈبل شروعات ہے، اور اسی سے میرے مولا نے قرآن میں روکا ہے۔ تم اگر ابتدا میں ہی اگر رک گئے تو بڑے بھیانک جرم سے بچ جاؤ گے۔ اور زنا کرنے والے پر 15 عذاب ہے، 15 عذاب، 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں اور 5 قیامت کے دن۔ 5 جو دنیا میں دیے جائیں گے وہی سخت ہیں کہ اس کے چہرے کا نور ختم کر دیا جائے گا، اس کا رزق ہٹا دیا جائے گا، اس کی اولاد سے صالح اولاد ختم کر دی جائے گی، نسل خراب ہو جائے گی۔ زنا کے جو 5 عذاب ہیں دنیا میں وہی سخت ہیں، چہرہ بگڑ جائے گا، با رونق نہیں ہوگا چہرہ، بے رونق ہو جائے گا، رزق میں کٹوتی، بے برکتی آ جائے گا۔ ان تمام چیزوں سے مومنین اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ یہ سورہ مومنین ہے، اور اس کے بعد سورہ نور کی ہم نے تلاوت کی۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی زنا کی مذمت بیان کی۔ شروع کی آیتیں ہیں کہ ایک اجنبی مرد یا عورت زنا کر لے۔ زنا کیا چیز ہے؟ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ملنا اور اپنا جسمانی سکون حاصل کر لینا یا شہوات نفسانیہ کو پورا کر لینا، یہی زنا ہے۔ تنہا ہو جانا، ایک دوسرے کو چھو لینا یا ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا، گزارنا، جمع کرنا، یہ زنا کے تمام مبادیات کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ مرد اور عورت دونوں جب زنا کر لیں تو اللہ فرماتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے انہیں۔ اسلامی حکومت ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سب کے سامنے مارے جائیں گے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ مولا فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں ذرا برابر بھی نرمی مت لاؤ اگر تم اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہو۔ اور ان کے عذاب وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان دونوں کی سزا پر سارے مومنین کو گواہ بناؤ۔ سب کے سامنے یہ سزا دی جاتی ہے، لیکن یہ سزا دینا آسان بھی نہیں ہے۔ کوئی آ کر کے ایرا غیرہ بول دیا کہ فلاں زنا کر رہے تھے تو قاضی صاحب فوراً کوڑے مروا دیں گے یا سنسار کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پیروتے ہوئے دیکھا ہو، اور چاروں جو ہے وہ شرعی گواہ ہو، ہاں تب جا کر کے یہ زنا کا ثبوت ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں۔ بہرحال مرد کو عورت کی طلب ہے، عورت کو مرد کی طلب ہے، یہ فطری ہے، پیدائش۔ دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا انس رکھا ہے جس کی وجہ سے اسے انسان کہتے ہیں۔ اور اس چیز پر اگر ہم بندش لگا دیں، بند کر دیں، جیسے بعض یوگی ہوتے ہیں سنیاس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم عورت کو چھو بھی نہیں سکتے، اور ایسے ہی جوگی لو جہاد کا قانون بھی لاتے ہیں، جو کبھی عورت کو دیکھے بھی نہ ہو یا جن کو عورت سنبھالنا معلوم بھی نہ ہو، وہ شادی کے قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں اوپر سے نیچے تک یہ سب مجرد ہیں، بیچلر لوگ۔ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے۔ اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ عیسائی مذہب میں بھی نن اور پادری، ان کے یہاں بھی شادی ان کے لیے جائز نہیں، اس کو کہتے ہیں وہ دنیا ہے اور دنیا سے دوری اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا دین یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ بھی رہو اور اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا صرف عورت ہی ہے، عورت کو چھوڑ کر کے دور آ جانا یہی دنیا چھوڑنے کے برابر نہیں۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے اگر تم پرورش کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، ایک لقمہ بھی اسے کھلایا تو صدقے کا ثواب، دین ہے اس میں بھی ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ تمہیں کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو تمہاری طاقت کے خلاف ہو، برداشت سے تمہارے باہر ہو، ایسا کوئی حکم اسلام میں نہیں آیا۔ اب یہاں بات آتی ہے جہاد کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ لڑیں، اور یہ حکم آپ کے لیے برداشت سے باہر والا نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی میں ہے، آپ کر سکتے ہو جہاد، تبھی تو حکم دیا نا اللہ نے۔ صحابہ کو بھی اسی لیے حکم دیا۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر بہت سارے لوگ جو اس کے خلاف ہیں یا اپنوں میں بھی جو مجھے تان و تشنی کرتے ہیں اس بات کو لے کر، کیا ضرورت ہے کہ یہ جہاد کی آیتوں کی تفسیر بیان کرنا یا لفظ جہاد کو بولنا؟ حالات تو صحیح نہیں ہیں، حالات خراب ہیں۔ میرے عزیزو،
حالات کب اچھے تھے تمہارے؟ کیا مکہ مکرمہ میں حضور نے جب تبلیغ شروع کی تھی بہت اچھے حالات تھے؟ مدینہ طیبہ جب ہجرت کر رہے تھے تب اچھے حالات تھے؟ کون سے زمانے میں مجھے بتاؤ؟ اچھے حالات میں بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق جیسی جنگ ہو گئی، اچھے حالات میں ہوئی تھی؟ حالات تو ویسے ہی رہیں گے۔ اب انہی خراب حالات کو صحیح طریقے سے ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہارے لیے نازل فرمائے۔ جہاد کا ایک سب سے بڑا مفہوم اپنا سیلف ڈیفنس کرنا، اور آدمی اگر وہ بھی بھول جائے تو پھر وہ جانور سے زیادہ گر گیا ہے۔ جانور بھی اپنا سیلف ڈیفنس کرتا ہے۔ جاؤ کسی مرغی کے بچوں کو چھو کر کے دیکھو، وہ ٹھونک مارے گی۔ دیسی مرغی کی بات کر رہا ہوں، اس کے بچوں کو اگر چھونے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹھونک مارے گی۔ اب باقی وہ فارم مرغیوں کا تو مسئلہ ہی ہے، تو وہ سیلف ڈیفنس خود کرتی ہے مرغی، اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی، حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہے انسان سے لڑنے کی، انسان سے لڑنے پر برابر کی طاقت نہیں، لیکن حملہ کرتی ہے۔ آپ اسی طرح سے کتے کے یا بلی کے یا کسی جانور کے چھیڑخانی کریں اس کے ساتھ تو پلٹ کر کے حملہ کریں، جبکہ آپ کی طاقت زیادہ ہے، وہ آپ سے لڑ نہیں سکتے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈیفنس کرنا اپنے آپ کا، تو جانور بھی اتنا کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اتنا پاور اور اتنا اختیار ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم عطا فرمایا ہے تو رحمت للعالمین ہے میرے آقا، تو کیا جہاد ظلم کی دعوت دیتا ہے؟ جو نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں، اگر جہاد ظلم ہوتا تو کبھی میرے آقا جہاد نہیں فرماتے۔ جہاد کا حکم بھی رحمت پھیلانے کے لیے آیا ہے، جو کیڑے مکوڑے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہے، جو فساد مچائیں، اللہ کی زمین کو ناپاک کریں، ان سے زمین کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کام تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کرتی نہیں کرتی ہے؟ اگر اسے کسی جگہ پر ایسے لوگ مل جائیں جو پورے محلے کو خراب کر رہے ہوں تو کیا انہیں نہیں پکڑتی؟ بعض ایسے مجرمین ہوتے ہیں جو ناک میں دم کر چکے ہوتے ہیں، آرڈر تو ان کو انکاؤنٹر کرنے کا بھی آ جاتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کو پاک رکھنا۔ تو یہ جب حکم ہر ملک والا اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے کہ زمین کو پاک رکھیں فسادات سے، اسی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے۔ یہی آیات جہاد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو حکم دیا کہ فساد کرنے سے انسانوں کو بچائے رکھو، اور اگر کوئی فسادی ہو جبرن ظلم و ستم کر کے انسانوں کو مارتا توڑتا ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے۔ اب آگے کی آیتیں میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا۔ ہاں اگر تم کھڑے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ اللہ تمہیں کافروں کی سختی سے روک دے گا۔ اللہ تمہاری مدد کا وعدہ کر رہا ہے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے۔ یہ آنچ کا ترجمہ کیا ہے اعلی حضرت نے، جنگی طاقت کو کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں بتا رہا ہوں۔ ایک طرف آپ 10 لوگ ہیں، سامنے ایک فوج 1000 کی کھڑی ہے، تو آپ کو ڈر تو آئے گا، خوف آئے گا کہ ہم 10 لوگ ہیں کیسے لڑیں گے۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ 1000 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، تو تھوڑی ہمت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت کچھ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ۔ تو میرے عزیزو، تمہارے پاس بہت کچھ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے یہ فرما رہا ہے چاہے وہ جتنے بھی ہوں، تم چاہے جتنے بھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو تو پھر کون سی طاقت چاہیے تم؟ اللہ کریم فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں سب سے زیادہ سخت ہے، اس سے بھی بھلا کوئی مقابلہ کر پائے گا؟ جب غلطی ہو جائے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، گناہ سب سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ جہاں بھی رہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے
توبہ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की क्या क्या फजीलतें होती है। अगर कोई बंदा कितना भी गुनाह कर ले, दिन भर गुनाह करे और रात को तौबा इस्तगफार पढ़ के सो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो इस बारे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पूरे तफसीर के साथ बता रहे हैं। जब गलती हो जाए, गलतियां किससे नहीं होती, गुनाह सबसे होते हैं। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इन्न बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। आदम की सारी औलाद खता करती है, यानी आदमी सब खता करते हैं, लेकिन बेहतरीन खता करने वाला वो है जो खता करते ही तौबा कर लेता है, तौबा कर लेता है। कोई रात तुम्हारी ऐसी ना हो कि बगैर तौबा के सो जाओ, कोई सुबह ऐसी ना हो आपकी जो अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिगफार करके ना शुरू करो। हर दिन तौबा करो, हर दिन अल्लाह करीम की बारगाह में इस्तिगफार करो। और कुरान की एक आयत में आपको ये भी बता दूं, 9वें पारे सूरह अनफाल की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाह फरमाता है, इस उम्मत पर अल्लाह अजाब वैसा नाजिल नहीं करेगा जैसे पहली उम्मतों पर आता था। उसकी वजह यह है, पहली वजह यह है कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम कर रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी एक वजह रब ताला फरमाता है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। जब तक लोग अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करते रहेंगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये आयत कब नाज़िल हुई थी मैं आपको बताऊं। दो सहाबा थे, दोनों गहरे दोस्त थे, बहुत ही गहरे दोस्त, मदीने के रहने वाले। उसमें से एक सहाबी तिजारत के लिए जा रहे थे और उनके घर बार में उनकी बीवी थी, बस और कुछ नहीं। तो अपने दोस्त से कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे आने में ताखीर हो सकती है, मेरे घर पर अगर कभी सौदा सलफ लाने की जरूरत पेश आई तो मेरी बीवी को ये पहुंचा देना, साजो सामान। ये कहकर वो तिजारत पे चले गए। जो दोस्त सहाबी थे, देखिए सहाबा के बहुत सारे काम उम्मत के लिए दर्स हैं, सुभान अल्लाह, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए वो मिसाले राह हैं। तो वो जो दोस्त सहाबी थे, सौदा सलफ लेकर के घर जाया करते थे अपने दोस्त की बीवी को पहुंचाने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने बरगलाया और सौदा सलफ सामान लेकर घर गए। उनकी खातून बाहर आई दोस्त की, इन्होंने उस खातून का सिर्फ हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, और वो औरत चूंकि मदीने की रहने वाली सहाबिया है, अपना हाथ तो छुड़ा लिया, लेकिन वो चीख मारकर रोने लगी कि जिस पर मेरे शोहर ने सबसे ज्यादा एतमाद किया, तुम तो जिगरी दोस्त भाई की तरह थे, हाथ कैसे बढ़ा दिया। तो इस सहाबी को फौरन एहसास हो गया कि मैं बहुत बड़ी खता कर गया, अल्लाह मेरे भाई और मेरे दोस्त की अमानत में मैंने खयानत कर दिया। उसने मुझ पर भरोसा किया था और उसकी बीवी का मैंने हाथ पकड़ लिया। बस इतनी सी बात थी। वो खातून भी रोने लग गई कि मेरे साथ क्या हुआ, ये सहाबी भी रोने लग गए। एहसास फौरन हो गया कि मैंने गलत किया, सौदा सलफ लाने के वक्त मुझसे गलती हो गई, खता हो गई। अब इस खता की वजह से वो करते क्या, उनको तो डर ये था कि मैं अपने दोस्त को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं, और ना ही मैं ये चीज किसी के सामने जिक्र कर सकता हूँ, क्या करूं। तो मदीना छोड़ करके चले गए पहाड़ियों में, और बगैर खाना पानी सब कुछ भी नहीं था, पहाड़ियों के बीचों बीच रहने लगे और सिर्फ रोते थे और गिर जाते थे, और कमजोरी आ गई जिस्म में, उठने फिरने की ताकत नहीं थी। अब वो दोस्त उनके सहाबी तिजारत से वापस आए, घर में आते ही उनकी खातून ने बता दिया क्या मामला पेश आया। वो बहुत जलाल में आए और कहा कि मेरा दिल टूट गया, आज मेरी कमर टूट गई, जिसके साथ हमने पूरी जिंदगी बिताई, आज उसने मेरी औरत के साथ ऐसा कैसे किया। बहरहाल इंसान है, खता होती है, इंसान है, भूलना और खता करना इसकी आदत है। तो इस बयान को ध्यान से सुनना। अब उनको दिल में तो बहुत तकलीफ हुई, करूं क्या, लेकिन वो सहाबी थे, उन्होंने कहा ये मामला सीधे हुजूर पाक की बारगाह में रखता हूं। अल्लाहु अकबर। कहा कि मैं सजा दूंगा या फिर जो है उनके लिए जो करार वाकई चीज होगी वो दिला कर रहूंगा। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए, अर्ज किया कि आका ऐसा ऐसा हो गया, मेरे मोतमद साथी ने मेरे घर में ऐसा मामला कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए कि इन दोनों के दरमियान ऐसा कैसे हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गैबदान नबी हैं, हर चीज को जानते, बल्कि अपने उम्मतियों के अहवाल से बाखबर रसूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उस गरीब सहाबी के हालात मालूम किए। पता चला कि वो तो घर भी छोड़ दिया, मदीने भी छोड़ दिया,
پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنے تنہا رہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا. دوستو اس پیار کو تعالیٰ فرماتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مژدہ قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر. یہ صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں. یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے اللہ پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا. ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں. ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑتی ہے. لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں. یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا. دوستو مفتی صاحب لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری، تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا. وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا، وہ مایوس نہیں کرتا. میرے عزیزو آج ہمارے پاس وقت ہے جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے، جب غلطی ہو جائے. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو. ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو. اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا. جب بندے چھوڑ دیتے ہیں ارے جو کیا سب صحیح کر رہا ہوں، میرا کیا ہے، توبہ کرنا بھول گیا، استغفار کرنا بھول گیا، ان بندوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس قوم کا عذاب آتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو خطائیں سب سے ہیں، ہمارے دامن کے اندر کیا کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پروردگاروں کو. بہت سارے راز ایسے ہیں جو اس نے چھپا رکھا ہے، بندوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے. اتنی باتیں کہ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو لوگ رشتہ داروں کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، ماں باپ دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور اپنے گھر سے دور کر دیں. یا اگر باپ کی غلطیاں بیٹے کو پتا چل جائے تو زندگی بھر اس کو باپ نہیں تسلیم کرے گا، وہ باپ نہیں مانے گا کہ اس کی اتنی بڑی بڑی خطائیں.
لیکن وہ رحمان ہے، باپ کی عیب بیٹے سے چھپا رکھا ہے، بیٹے کے عیب ماں سے چھپا کر رکھا ہے، وہ پروردگار عالم نے پردہ رکھا ہے ہر ایک پر، لیکن اس کے باوجود بندوں کو یہ چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اکڑ دکھانے کی بجائے، غرور و گھمنڈ دکھانے کی بجائے عاجزی کے ساتھ اسے رحمان تسلیم کر کے عرض کرتے رہے، مولا میں خطا کار ہوں اور تو ستار و غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، رب تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، لیکن کچھ بندوں کو آج ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جس زندگی میں جیسے چل رہے ہیں اب تک ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس نے ڈھیل لے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ کسی دن وہ گرفت کرنے پر آئے اور سب کے سامنے عیوب تمہارے برائیاں وہ آشکار کر دے، کھول دے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی سب سے بڑا عذاب ہے۔ بہرحال آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کے پاس آپ مانگنے کے لیے جائیں، 1000 روپے مانگ کے دکھائیں، آج وہ دے دے گا، کل پھر 1000 روپے مانگے اس سے، ہو سکتا ہے دے دے گا، پرسوں پھر مانگو، دیکھو پھر اس کا چہرہ بگڑتا ہے کہ نہیں۔ اچھے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، مانگنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تم مانگنے کی عادت ڈال دی تو دیکھنا وہ آدمی راستہ کاٹنے لگ جائے گا، ارے یہ آ رہا ہے ہٹ جاؤ ادھر سے، ابھی آئے گا 1000 روپے مانگے گا۔ مانگنے والوں سے تو ہم راستہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا مولا رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ اگر مسجد میں آیا اور کچھ مانگے بغیر ہی چلا گیا تب رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔